ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم محترم حاضرین جمعہ، میرے دین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو بلا کسی حساب کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ حضرت اخلاق سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، اچھے اخلاق سے قومیں نکھرتی ہیں، اچھے اخلاق سے خاندان نکھرتے ہیں۔ اس کے برعکس برے اخلاق سے انسان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دین اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی، اسی اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اسی اخلاق کے بگڑنے سے انسان نار جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مکی صورتوں کو مطالعہ کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مکی صورتوں میں، یہ تمام مکی صورتیں اخلاقیات کی تعلیمات دیتی ہیں۔ سورۃ الحجرات ہے، یہ پورا مکمل صورت اللہ رب العزت اخلاقیات کی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اس صورت میں، اللہ رب العزت اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ کبھی کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارتے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں بیان کرتے، اور اسی طریقے سے کسی کو حقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی کے تعلق سے بدظن اور اسی طریقے سے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور جب لڑائی کا مسئلہ آ جائے اللہ رب العزت کہتا ہے آپس میں صلح صفائی سے کام لیتے۔ یہ مومن کی صفات ہے
اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے, چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا ہے. یہ سب اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان, ایک مومن اور ایک شخص اپنے ایمان کمزور کر لیتا ہے. حضرت کرام, اخلاقی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا اخلاقی اعتبار سے بھائی ہونے کے اعتبار سے اس پر کیا حق بنتا ہے. نبی نے فرمایا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ظلم ہونے دیتا ہے. اور آگے نبی نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے کھڑا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے. اور آگے نبی نے بھی فرمایا ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا ستر اللہ یوم القیامہ, جو بندہ اپنے بھائی کی راز کی باتوں کو راز میں رکھتا ہے, اس کی عیب کو چھپائے رکھتا ہے, اللہ رب العزت روز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور نبی نے بھی فرمایا ومن نفس کربۃ, کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مصیبت کو, اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے, اللہ رب العزت, نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آخرت کی اس کی تکلیفوں کو, آخرت میں اس کی مصیبتوں کو, آخرت میں جو اس کے ساتھ ہوناچیاں ہوں گی, اللہ رب العزت اس بندے کو اسے محفوظ رکھے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. نبی نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے اس پر کیا حق ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت, جو بندہ اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑا رہتا ہے, اللہ رب العزت کی مدد, اس کی نصرت اس بندے کی شامل حال ہوتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اخلاقی اعتبار سے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے, نبی نے ایک جامع حدیث میں بتا دیا ہے. حضرات گرامی, اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. نبی نے اپنی بعثت کے مقصد کو بتاتے ہوئے کہا مجھے دنیا میں صرف اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر جاؤں, لوگوں میں جو فتنہ فساد ہے اس کو ختم کروں, لوگوں میں جو ظلم زیادتی ہے اس کو ختم کروں, لوگوں میں آپسی ہم تلفیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرات گرامی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے. آپ نے ساری کائنات کو آگوں سے کرم میں لیا, آپ نے کائنات میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا, آرزوؤں کا ڈھنگ سکھایا, تمناؤں کا سلیقہ سکھایا, مرجھائے ہوئے چہرے کو تابناک بنا دیا, مردہ روحوں میں جان ڈال دی. اتنا عظیم انقلاب کہ گمراہی کے قائد کی ہدایت میں بدل ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے رویے کو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برقرار رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے مشرکین مکہ خود گواہی دیتے ہیں یہ تو امین ہے, یہ تو صادق ہے. اسی سچائی, اسی امانت داری, اسی دیانت داری اور اسی طریقے سے اسی حسن تعامل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں, توحید کا سبق پڑھاتے ہیں. ابوبکر صدیق نے فوراً جواب دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور آپ اللہ رب العزت کے رسول اور اس کے بندے ہیں. گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کو پڑھا ہے, آپ کی شخصیت کو پڑھا ہے, آپ کے کردار کو پڑھا ہے اور آپ کے حسن تعامل کو پڑھا ہے. یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں حسن تعامل کی وجہ سے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروبار میں سچائی کو, آپ کی امانت داری کی گواہی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور نبی نے اپنی امت کو یہ بھی کہا کہ
کہ جو بندہ اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے گا، کاروبار میں سچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کرے گا، نبی نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ کاروبار میں سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اچھے طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس بندے کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس بندے کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، آگے ہی فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا، شہید لوگوں کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہی بندہ سچا، وہی بندہ کاروبار میں لوگوں میں کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وعید کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور نبی نے بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام لے، نبی نے فرمایا اس بندے کا شمار میری امت میں نہیں ہوگا۔ کہ اخلاق وہی چیز ہے، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہو، یہ اخلاق کا آرام ہی یاد ہے۔ اور اسی طریقے سے اخلاق کے کیا فائدے ہیں، اخلاق کے کیا فائدے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کئی طرح کی فوائد بتائے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ بتا کہ نبی نے فرمایا کہ جو بندہ زندگی میں اخلاق حسنات کو اور اخلاق سے آراستہ ہو کر زندگی گزارے گا، نبی نے فرمایا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو مکمل چاہتا ہے، اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اخلاق حسنات کے پیکر بن جاؤ، کیونکہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے اخلاق اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری فضیلت بتاتے نبی نے فرمایا کہ اس کے نام اعمال وزندار ہو جائے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ نبی نے فرمایا کسی بندے کے نام اعمال کو، کوئی ایسا عمل جو انسان کے نام اعمال کو وزندار بنا دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کے پیکر بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مشرکین مکہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ماما بن قصال رضی اللہ وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بنو حنیفہ کے قبیلے کے سردار تھے، انہیں گرفت کر لیا گیا، مسجد نبوی کے ستون میں انہیں باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پہلی مرتبہ سوال کرتے ہیں ذرا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں۔ تو عثمان بن قصال نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے، آپ نے مسلمانوں کے قاتل میں سے ایک قاتل کو آپ نے قتل کر دیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں وہی سوال کرتے ہیں، عثمان بن قصال وہی جواب دیتے ہیں، پھر تیسرے دن آتے ہیں وہی سوال وہی جواب، پھر آپ نے کہا کہ عثمان بن قصال کو آزاد کر دو۔ جب آزاد کرتے ہیں مسجد نبی کے بغیچے میں داخل ہو کر غسل کرتے ہیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ 3 دن میں آپ کی شخصیت کو پڑھا ہے، آپ کے حسن معاملے کو میں نے پڑھا ہے، نبی کی شخصیت اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات یاد رکھیں کہ روئے زمین پر سب سے برا چہرہ، سب سے بدترین چہرہ تھا تو آپ کا تھا، مگر اب روئے زمین پر سب سے اچھی اور سب سے محبوب چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے بدترین مذہب تھا تو آپ کا مذہب تھا، مگر میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین، روئے زمین پر سب سے محبوب دین ہے تو آپ کا دین ہے، جو دین لے کر آپ دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ کر آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے کئی فضیلتیں بتائیں۔ جو بندہ اخلاق کا پیکر نہیں، جو بندہ اخلاق کا پیکر نہیں، جس کے اندر اخلاق کی اچھے اخلاق کی صفت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان سوء الخلق یفسد العمل، کہا کہ جس کے اخلاق اچھا نہ ہو اس کے نام اعمال، اس کی نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی برے اخلاق کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ایک عورت کے تعلق سے، یہ عورت ہے تو تہجد گزار تھی، یہ عورت تہجد گزار ہے، اور آگے فرمایا کہ اس دن میں روزے کا اہتمام کرتی ہے، مگر اس کا معاملہ یہ ہے
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے. نبی نے جواب میں کہا لا خیر فیہا وہو فی النار وہی فی النار. کہا کہ اس عورت میں کوئی سچا اچھائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. عبادت کے معاملے میں تو عورت اچھی ہے، مگر لوگوں کے ساتھ عباد اللہ میں یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں اس کا برتاؤ صحیح نہیں ہے. نبی نے فرمایا اس کے اندر کوئی خیر ہے، عورت جہنمی ہے. دیکھیے برے اخلاق کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی جاتی ہے. جس بندے میں اخلاق کی صفت نہ ہو، اچھے اخلاق کی صفت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ان اللہ رفیق یحب الرفق. اس حدیث نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نرم ہے، نرم مزاج ہے، اور اللہ رب العزت نرمی کو ہی پسند کرتا ہے. آگے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اسی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے. وہ بندہ جو بدسلوک ہے، جس کے برتاؤ سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، جس سے ملنے سے لوگ کتراتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ اس کی دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی. آخری نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کے اندر اچھے اخلاق کی صفت نہ ہو، نبی نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت کے پاس سب سے بدترین شخص وہ ہوگا. ان اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ. کہا کہ روز قیامت رب العزت کے پاس سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے ظلم سے لوگ نہیں بچ پاتے ہوں، جس کے شر سے لوگ نہیں بچ پاتے ہوں. نبی نے فرمایا کہ آخرت میں رب العزت کے دربار میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا مطالعہ کر کے دیکھیے. امام غزالی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا خلاصہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے. میں شاٹ بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی، مگر آپ نے کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب عطا کیا، کرسی عطا کی، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرسی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا. اسی کی گواہی دیتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں من تقم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی ابدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذات کے معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف توحید کی فکر لیتے ہوئے جاتے ہیں، انہیں توحید کا سبق پڑھاتے ہیں، مگر قوم کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کو مار کر لہو لہان کر کے بھیج دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں، یہ پیغام لے کر آتے ہیں. نبی نے منع کرتے ہوئے ان کے حق میں بد دعا نہ کرتے ہوئے آپ ان کے حق میں دعائیں دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے خود امہات المؤمنین بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، سراپا قرآن تھے. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکون فی محنت اہلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام توحید کی فکر لیتے ہوئے لوگوں کو توحید کا سبق پڑھاتے ہیں، پھر جب آرام کرنے کے لیے گھر آتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے ما ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولم رأت الملا خادمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ اپنے ازواج مطہرات کو نہ اپنے خادمین کو آپ نے مارا ہو. اور آپ کے خادم کو گواہی دیتے ہیں 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ساحات کی خدمت کرتا رہا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. یہ خود خادمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دیتے ہیں. آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کو معاف کرنا یہ آپ کی صفت تھی، آپ کو پسند تھا. اس سے بڑھ کے گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہیں بدترین طریقے سے شہید کیا جاتا ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی اور اسی طریقے سے اس بندے کے ایمان لانے کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں. اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو چکی کے ذریعے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور رہنا، سوکھا رہ کر مجبور کرنے پر مجبور کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ دربدر کر دیا، بیکاٹ کر دیا. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے کہا میں نے آج کے دن آپ کو معاف کر دیا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. یہی وجہ تھی اللہ رب العزت سورۃ النصر کو نازل کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور آپ کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نبی نے اپنے اخلاق سے بتا دیا کہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں. اخلاق کی کیا فضیلت ہے, اخلاق کی کیا فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ بتاتے ہوئے کہا کہ الدین والنصیحہ, دین کا نام ہے خیر خواہی, دوسروں کی بھلائی چاہنا, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اور سب سے پہلے بھلائی, سب سے اچھی بھلائی یہ ہے کہ دوسروں کی توحید کی فکر کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے, کفار قریش نے کئی طرح کی تکلیفیں دی, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر یہ دعا کرتے اللہم امتی اللہم امتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کرتے ہیں, دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو پہ پڑتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی. یہ اللہ رب العزت بے امت کا حال کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے. اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زاروں کی طرح رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نبی نے وجہ بتایا اللہم امتی اللہم امتی, میری امت کا حال کیا ہوگا. اس کے بعد فرشتے جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے فکر لیتے ہوئے آپ زاروں کی طرح رو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے انا سنرضیک فی امتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت آسمان سے پیغام دیتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے, روز قیامت میں آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو ہم راضی کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے اپنے آپ کی فکر سے زیادہ لوگوں کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ رہا کرتے ہیں. اخلاق کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے بھی جان لیتے ہیں. کئی طرح کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. سب سے پہلی فضیلت کیا ہے ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. کئی حدیث ہیں, بس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا کہ آج میں اپنی زندگی میں نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا, روزے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا, قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا ہوگا, مگر اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے اس بندے کو روز قیامت قیام اللیل کا جو ثواب دیا جائے گا, نفل روزوں کا جو ثواب دیا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. صرف اخلاق کے حسنات کے پیکر بن جاؤ, آپ کو نفل روزوں کا ثواب دیا جائے گا, قیام اللیل کا جو ثواب آپ کو دیا جائے گا. دوسری فضیلت کیا ہے نبی نے فرمایا اس بندے پر جہنم کو حرام کر دی جاتی ہے. جو بندہ اخلاق کے حسنات کا پیکر بن جائے الا اخبرکم بمن یحرم علی النار. نبی نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جس بندے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے وہ کون بندہ ہے. نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ اس نے تعامل کرتا ہے, جو لوگوں کو اپنی ذات سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, تکلیف سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے, جس کے اخلاق اچھے ہوں. نبی نے فرمایا اس بندے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اور نبی نے بھی فرمایا اللہ رب العزت کی رضا اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ احسنہم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ رب العزت کا سب سے محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور فضیلت نبی نے بتائی کہ جو بندہ اخلاق حسنہ کا پیکر بن جاتا ہے, نبی نے فرمایا اسی صفت کی وجہ سے لوگوں کے اکثریت جنت میں داخل ہوتی ہے. سوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس في الجنہ, کہ نبی سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے وہ کیا صفت ہے جس کو اپنانے کی وجہ سے لوگوں کے اکثریت جنت میں داخل ہوگی. نبی نے فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق, کہ تقوی اللہ رب العزت کا خوف, اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو, ساتھ میں اخلاق حسنہ کے بہتر بن جاؤ. یہی دو صفت لوگوں کی اکثریت کو جنت میں داخل کرے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیلت بتائی کہ آپ نے فرمایا جو بندہ اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. کتنی بڑی فضیلت ہے. صحابہ کرام نبی کے سامنے آ کر رویا کرتے تھے. نبی سوال کرتے کیوں رو رہے ہو,
صحابہ کرام بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو ہمیں آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی، دنیا میں تو ہم نے آپ کی صحبت کو حاصل کیا، مگر روز قیامت ہماری خواہش یہ ہے کہ روز قیامت میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ نبی نے فرمایا کہ نبی احبکم الیہ واحسنکم منی، کہ نبی واقربکم منی، نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ بندہ ہوگا، نبی نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریب اس بندے کو درجہ دیا جائے گا۔ اور ایک فضیلت بتاتے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاق حسنہ کا فیکر بن جائے اس بندے کو جنت کے اعلیٰ درجات اس بندے کو عطا کر دیں گے۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، نبی نے فرمایا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تم بھی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو۔ کیا گارنٹی ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ درجات تمہیں عطا کیے جائیں گے، جنت میں اعلیٰ محلات تمہیں عطا کیے جائیں گے، جنت میں اعلیٰ بنگلے تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سدھار لو، اپنے آپ کو بااخلاق بنا لو۔ نبی نے فرمایا کہ اسی کے بلبوتے پر تم جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیں گے۔ حضرات گرامی، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں سچائی کا راز سکھایا، بڑوں کا ادب کرنا سکھایا، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا، اخوت و بھائی چارگی کا سبق سکھایا، اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اور اسی طریقے سے غصے کو پی جانے کو نبی نے فرمایا کہ اس کے بدلہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ اور نبی نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے برتاؤ کرنا، انہیں ظلم کرنا، انہیں ناحق طریقے سے ان کے مال کو حاصل کرنا، ناحق طریقے سے ان پر ظلم کرنا، ان کی عزت کے ساتھ کیچڑ اچھالنا، ان کے عیب چوری کرنا، نبی نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی نے تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ذرا دیکھیے آج مسلمانوں کی حالات کیا ہے، آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ آج مسلمان جو تباہ برباد ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ عقیدت توحید ہے، مگر اس کے باوجود بھی دوسرے کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں برے اخلاق کی وجہ سے مسلمان تباہ برباد ہو جاتے ہیں، برے اخلاق کی وجہ سے مسلمان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آج غیر مسلمین کو، کفاروں کو، کافروں کو ہمارے اسلام کے تعلق سے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ دین اسلام کو پڑھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے رویے کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، فتنہ و فساد کا کام کرتے ہیں، دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، اسلام ظلم و زیادتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اور اسی طریقے سے کئی طرح کی برے چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اسلام کے تعلق سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنا اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملے سے، اپنے رویے سے، اپنی شخصیت سے بتانا ہے کہ ہم اس نبی رحمت کے امتی ہیں، ہم اس نبی رحمت کے امتی، ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اس دنیا میں اچھے اخلاق کو، صفات کو اپناتے ہوئے اور نبی رحمت کی امتی بننے کا ثبوت پیش کرتے زندگی گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المؤمنين عامة يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزلهم بأسك الذي لا يراه من فضل من بعد اللهم اهدنا باحسن الاخلاق لا يهدي باحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون